رمضان المبارک کا اختتام عید الفطر کے ساتھ ہوتا ہے، جسے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں عید کی روایات کے بارے میں جاننا آپ کے لیے دلچسپ تجربہ ثابت ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں عید کیسے منائی جاتی ہے۔ پاکستان میں عید کے موقع پر لوگ صبح ہی نئے کپڑے پہن کر نماز عید کے لیے تیار ہوتے ہیں اور غریب افراد کی مدد کے لیے نماز سے قبل صدقہ فطر کی ادائیگی کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر کئی روز تک تعطیلات ہوتی ہیں، تاہم دن کا سلسلہ مہینہ بھر ہی دعوتوں کی شکل میں جاری رہتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں ابھی تک عید کارڈز دینے کی خوبصورت روایت نے مکمل طور پر دم نہیں توڑا ہے۔ ویسے پاکستان میں عید بچوں کی ہی سمجھی جاتی ہے، جنہیں خاص طور پر بڑوں کی جانب سے پیسوں کی شکل میں عیدی کا تحفہ دیا جاتا ہے اور انہیں اپنی یہ رقم مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹی وی چینلز پر عید کی مناسبت سے خصوصی پروگرامز تیار کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں عید بھرپور جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے اور سعودی شہری طرح طرح کے پکوان بنا کر رشتہ داروں اور دوستوں کی توازیں کرتے ہیں۔ جبکہ گھروں کو سجایا جاتا ہے، نماز عید کے بعد سب خاندان آبائی گھروں میں جمع ہوتے ہیں، بچوں کو تحفوں سے بھرے بیگ دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ لوگ عید کے روز بڑی مقدار میں چاول اور دوسری اجناس خریدتے ہیں جو وہ غریب خاندانوں کے گھروں کے باہر چھوڑ آتے ہیں۔ تیونس میں عید الفطر کا تہوار 3 سے 4 روز تک منایا جاتا ہے، جن میں صرف عید کے پہلے اور دوسرے روز ہی چھٹی ہوتی ہے۔ دوستوں اور عزیزوں کی توازوں کے لیے خاص کوکیز بنائے جاتے ہیں، جن میں ترکی کی روایتی مٹھائی اور کئی طرح کے کیک بھی شامل ہوتے ہیں۔ عید کے دن رقص و موسیقی کی محافل سجائی جاتی ہیں، جبکہ تحفے تحائف دینے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ شام کے وقت عید کی مناسبت سے خاص طور پر تیار کیے گئے پکوان دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ لوگ رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر عید کی مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں۔ یوں یہ خوشیوں بھرا تہوار ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سبب بنتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی عید کا تہوار 3 روز تک منایا جاتا ہے اور سرکاری چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ دیگر مسلمان ممالک کی طرح یہاں بھی دن کا آغاز نماز سے ہوتا ہے اور اس کے بعد رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ عید کے موقع پر زکوٰۃ اور فطرانہ بھی دیا جاتا ہے۔ عید پر نئے لباس پہنے جاتے ہیں، جبکہ گھروں میں خصوصی دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور خواتین اپنا ایک ہاتھ مہندی سے سجاتی ہیں۔ عید الفطر افغانستان کے مسلمانوں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل دن ہے، جسے 3 دن تک پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ پشتو بولنے والی برادری عید کو کوچنائی اختر پکارتے ہیں۔ عید کی تیاری 10 روز پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، گھروں کی صفائی ہوتی ہے اور عید سے چند روز قبل بازاروں کا رخ کیا جاتا ہے تاکہ مٹھائیاں اور نئے کپڑے خریدے جا سکیں۔ عید کے پرمسرت موقع پر مہمانوں کی تواضع کرنے کے لیے یہاں پر جلیبیاں اور کیک بانٹا جاتا ہے، جسے واکلچا کہا جاتا ہے۔ افغانی عید کے پہلے دن اپنے گھروں پر پورے خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ملائیشیا میں عید کا مقامی نام ہاری رییا عید الفطری ہے، جس کا مطلب ہے کہ منانے والا دن۔ ملائیشیا میں عید کے دن لوگ خصوصی لباس زیب تن کرتے ہیں اور گھروں کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں تاکہ خاندان، ہمسائے اور دوسرے ملنے والے لوگ جا سکیں۔ عید پر روایتی آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے، جس میں چین سے خصوصی طور پر منگوائے گئے کریکرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس آتش بازی کو دیکھنے کے لیے چھوٹے بڑے بچے، عورتیں بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ ملائیشیا میں عید کے موقع پر بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، جسے دوت رایا کہا جاتا ہے۔ مصر میں عید 3 روزہ تہوار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ عید کے موقع پر یونیورسٹیوں، اسکولوں اور سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں عام تعطیلات ہوتی ہیں اور عید کے موقع پر بڑے بڑے اسٹورز اور ریسٹورنٹس بھی بند رہتے ہیں۔ عید کے دن کے آغاز پر بڑے بچوں کو لے کر مساجد کا رخ کرتے ہیں، جبکہ خواتین گھر میں اہتمام کرتی ہیں۔ عید کی نماز کے بعد ہر کوئی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتا ہے۔ پہلے دن کو خاندان دعوتوں میں مناتے ہیں، جبکہ دوسرے اور تیسرے دن سینما گھروں، تھیٹروں اور پبلک پارکس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں ہلا گلا کیا جاتا ہے۔ بچوں کو عام طور پر نئے کپڑوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، جبکہ خواتین اور عورتوں کے لیے بھی خصوصی تحائف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں مسلمان عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے اسلامک سینٹرز میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس موقع پر پارک میں بھی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے حامل مسلمان مل کر خدا کے حضور سجدہ بسوج ہو کر شکر ادا کرتے ہیں۔ مخیر حضرات اس بابرکت موقع پر بڑی بڑی پارٹیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اسلامک سینٹرز میں عید ملن پارٹیوں کا انعقاد ہوتا ہے۔
عید کی تقریبات 3 دن تک جاری رہتی ہیں۔ بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہیں جبکہ خاندان آپس میں تحائف کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ چین۔ عوامی جمہوریہ چین کے سرکاری طور پر تسلیم کیے گئے 56 نسلی گروہوں میں سے 10 عید الفطر مناتے ہیں، جن کی اکثریت مسلمان ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان گروہوں کی آبادی 1,80,00,000 ہے۔ عید کے روز مسلم اکثریتی علاقوں میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ ان علاقوں کے رہائشی مذہب سے بالاتر ہو کر 1 سے 3 روز تک سرکاری چھٹی کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا۔ انڈونیشیا میں اس عید کو عید الفطر اور لیبران کہا جاتا ہے۔ عید پر شاپنگ کرنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد بازاروں کا رخ کرتی ہے اور عید کے لیے کپڑے، جوتے اور مختلف انواع کی مٹھائیاں خریدتے ہیں۔ لیباران کے پرمسرت موقع پر لوگ دور دراز علاقوں سے اپنے آبائی گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس موقع پر پرانی تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے بزرگوں سے معافیاں مانگی جاتی ہیں اور سسرالی خاندان کے خصوصی دورے بھی کیے جاتے ہیں۔ عید سے قبل رات کو تیکرائن کہا جاتا ہے۔ اس رات لوگوں کے ماشاءاللہ کہنے سے ماحول گونج اٹھتا ہے، جبکہ گلیوں، بازاروں میں نعرے تکبیر بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر دیے بھی جلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں کے دروازوں اور دو بچوں میں موم بتیاں، لالٹینیں اور دیے جلا کر رکھے جاتے ہیں، جو بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں یہ عید نہ صرف خوشیاں منانے کا نام ہے، بلکہ اس میں پرانے گناہوں اور دشمنوں کو بھی معافی طلب کر کے ایک امن کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے، اور عید سے سب لوگ اپنی پرانی رنجشوں کو بھول کر نئے سرے سے اسلامی اخوت کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ نائجیریا۔ نائجیریا میں عید کو چھوٹی صلوات کا نام دیا جاتا ہے اور لوگ مل کر اس دن کو مناتے ہیں۔ اس موقع پر 3 دن کی تعطیلات بھی دی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا۔ آسٹریلیا اگرچہ غیر مسلم ملک ہے، مگر یہاں کے مسلمان مکمل آزادی کے ساتھ عید کا تہوار مناتے ہیں اور انہیں عید الفطر کے موقع پر 1 دن کی خصوصی چھٹی بھی دی جاتی ہے۔ بڑی تعداد میں مسلمان مساجد میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر پولیس شاہراہیں بلاک کر کے ٹریفک کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ سڈنی میں 1987 سے عید الفطر کو کثیر الثقافتی فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے اور لاکھوں مسلم اور غیر مسلم افراد ملک کرانے سے مناتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ آسٹریلیا کے مختلف شہروں تک پھیل چکا ہے اور سب سے بڑا عید میلہ میلبورن میں لگایا جاتا ہے، جو 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ ترکی۔ ترکی میں عید کے موقع پر خصوصی چھٹی ہوتی ہے۔ ترکی میں بزرگوں کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے کر ان کی تکریم کی جاتی ہے۔ بچے اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں، جہاں انہیں تحائف ملتے ہیں۔ عید کا پہلا دن بہت خصوصیت کا حامل ہوتا ہے۔ مرد مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر ترک لوگ بکلاوا نامی مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاکلیٹس اور رقم بھی تحائف کی صورت میں تقسیم کی جاتی ہے۔ میانمار۔ میانمار کے مسلمان صرف 1 دن کی عید مناتے ہیں، جو اسے عید نئی عید کا دن، عید کے کالے، چھوٹی عید یا شائی مائی عید، میٹھی عید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران برمی مسلمان نوجوان گائکی کی ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں، جنہیں جاگو کہا جاتا ہے۔ جاگو ٹیمیں عام طور پر موسیقی کے آلات استعمال نہیں کرتی۔ وہ ماؤتھ آرگن استعمال کر کے سحری کے دوران لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ عید کے روز ہر گھر پر دستک دیتے ہیں جہاں سے وہ عیدی لیتے ہیں۔ اگرچہ برما میں عید کے موقع پر قومی تعطیل نہیں ہوتی، تاہم مالکان کی جانب سے مسلمان ملازمین کو خصوصی چھٹی دی جاتی ہے۔ تاہم یہاں کوئی رویت ہلال کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر الگ الگ اوقات میں عید منائی جاتی ہے۔ بڑے رشتہ داروں کی جانب سے چھوٹوں کو تحائف دیے جاتے ہیں اور نئے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اجنبی بھی ان سجے سنورے بچوں کو عیدی دیتے نظر آتے ہیں۔ صومالیہ۔ عید الفطر صومالیہ اور قرن افریقہ کے مسلمان روایتی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ضیافتوں کے ذریعے پیاروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور خصوصی پکوان جیسے حلوہ پیش کیا جاتا ہے۔ برطانیہ۔ اگرچہ برطانیہ میں عید الفطر قومی تعطیل کا دن نہیں، مگر یہاں بیشتر مسلمان صبح نماز ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر مقامی دفاتر اور اسکولوں میں مسلم برادری کو حاضری سے استثناء دیا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیائی مرد جبہ اور شیروانی میں ملبوس نظر آتے ہیں، جبکہ خواتین شلوار قمیض سے عید کا آغاز کرتی ہیں اور مقامی مساجد میں نماز ادا کر کے دوسروں سے ملا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر مسلم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے میل ملاقات کر کے عید کی مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ اپنے پیاروں میں روایتی پکوان اور مٹھائیاں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔